السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معزز حاضرین مجلس، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور اس پروگرام میں شریک خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کو پہلے سے علم ہے کہ آج کا یہ تربیتی و اصلاحی پروگرام اس عنوان پر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں. یعنی ہماری اپنی ایک ذات ہے
اور ہماری اپنی ایک شخصیت ہے اور ہمارا اپنا ایک وجود ہے۔ عاقل و بالغ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ میں کیسے اصلاح کریں، اور اصلاح اس طرح سے کہ اس اصلاح کے ذریعہ اپنی شخصیت کو سنواریں، اپنی علمی اور عملی کوتاہیوں کو دور کریں، اور اس طرح سے دور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچپنا گزرتا ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا کچھ مرحلہ ایسا ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی اصلاح اور اس کی تعلیم کی فکر اس کے والدین کرتے ہیں۔ جب وہ اسکول مدرسہ جاتا ہے تو جس کی ذمہ داری، جس استاد کی، جس استانی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان بڑھتے بڑھتے عمر کے اس حصے پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب اس کو مزید کسی دوسرے کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، خیر اور شر کو پرکھ سکتا ہے، اونچ اور نیچ کو جان سکتا ہے، حلال اور حرام میں اس کو تمیز ہے، اس طرح سے عزت و ذلت کس میں ہے اس کو معلوم ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس کو مزید کسی اصلاح کی، کسی دوسرے کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اب اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور اس طرح سے اصلاح کر سکتا ہے کہ نہ تو اس کو کسی کی وعظ، کسی کی نصیحت، کسی کی گفتگو اس کو اب اچھی نہیں لگتی۔ ایسے ہی موقع پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو کسی کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مزید تربیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ خود پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، خود تربیت یافتہ سمجھتا ہے، سب سے بڑا گیانی اور سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک غرور، ایک تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ یہی معاملہ شیطان کا تھا، یہی معاملہ شیطان کا تھا۔ بہت پڑھا لکھا وہ تھا، اللہ نے اس کو بھی علم عطا کیا ہوا تھا، وہ بھی اللہ کو، رب کو سجدے کرتا تھا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن یکایک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خاک کو سجدہ کیوں کروں جبکہ میں اس سے برتر ہوں، میں ایک آدم کو سجدہ کیوں کروں، یعنی ان کی برتری اور فضیلت کو قبول کیوں کروں جبکہ میں خود ان سے برتر اور میں خود ان سے بہتر ہوں۔ یہی اس کی سوچ، جس میں تکبر کہ اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، راندہ درگاہ کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنی درگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا، اور اس کو شیطان رجیم کا لقب عطا فرمایا، اور اس طرح سے راندہ درگاہ کہ اب قیامت تک وہ لوگوں کو اپنے اسی تکبر میں، اپنے اسی غرور میں جس میں وہ مبتلا تھا،
چاہتا ہے کہ ہر انسان مبتلا ہو جائے۔ مبتلا ہو جانے کا مطلب یعنی آدمی یہ سوچے کہ ہم کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، انسان یہ سوچے کہ ہم کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مرد یا عورت خیال کرے کہ اب ہم کو مزید کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علم کافی ہے، ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے اور خزانہ ہے، اب ہم کو کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے سمجھنے کی قطعاً ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی نابلد ہوتا ہے علم سے، تعلیم سے، قرآن کریم کی آیات سے، اس کے معنی اور مفہوم سے، اس کے پڑھنے سے، لیکن اس کے دل میں یہ داعیہ و شوق پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آئیے اب اس عمر کے اس مرحلے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ تلفظ کی اصلاح، تلاوت کی اصلاح، قرآن کریم کے پڑھنے کی اصلاح، اور اس طرح سے ہم کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، دین کی سمجھ ہمارے اندر آ جائے۔ اس کے دماغ میں اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو مزید کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، یہی سوچ اور یہی ہمارے ذہن کی امج جو شیطانی اپج ہے، ہم کو اور آپ کو راہ راست سے دور کیے ہوئے ہے۔ یہی سوچنا کہ ہم کو مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، مزید کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی اور کی تربیت میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ صرف اسی سوچ نے ہم کو اور آپ کو دین و شریعت سے دور کر رکھا ہے۔ اور معاملہ ایسا نہیں کہ صرف آپ کا یا ہمارا ہے، معاملہ یہ پورے سماج کا ہے، پورے معاشرے کا ہے۔ عمر کی عمر گزر گئی اور ان کو قرآن کریم کا پڑھنا نہیں آیا، عمر کی عمر گزر گئی ان کو وضو کرنا نہیں آیا، پوری عمر گزر گئی توحید ان کے سمجھ میں نہیں آئی، عمر گزری جا رہی ہے اور شرک اور اس کے علائق کے بارے میں ان کو پتہ اور معلومات نہیں ہے، بدعتوں پر بدعتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن بدعت کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں یہ ان سے نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں شیطان نے یہ گھر کر دیا ہے کہ اب آپ کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو خود علامہ ہیں، آپ تو خود فہامہ ہیں، آپ کے آبا و اجداد جو علم آپ کو دے کر گئے ہیں وہ آپ کے لیے کافی اور وافی ہے، اور آپ کو اور اسی پر چلنے میں آپ کے لیے نجات ہے۔ یہی سوچ اور فکر جو یقیناً شیطان کی طرف سے آتی ہے، اصلاح کے راستے میں روڑا بنتی ہے، اور اصلاح کو قبول کرنے کے راستے میں یہی چیز سد راہ اور سد باب بنتی ہے کہ آدمی دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی فکر کرو۔ کس کی فکر کرو؟ اپنی فکر کرو۔ میری ماں اور بہنیں سب سنیں، قرآن کریم میں اللہ کہتا اپنی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے نجات کی فکر کرنی چاہیے، اپنے علم اور تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، اپنے توحید کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اپنی فکر جب ہو تب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کریں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ جب آپ کی اپنی فکر اس معنی میں مکمل ہو جائے کہ آپ نے اپنی اصلاح کر لی فکر کر کے، تب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی دوسرے کی گمراہی تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم ہدایت پر ہو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ من ضل
اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تم کو نہیں لگنے والی ہے۔ اس لیے تم کو کیا کرنی چاہیے؟ تم کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی فکر کرنے کا مطلب اپنے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اپنی اصلاح، اپنی ذات میں اپنی اصلاح ہو گئی اور ہو جائے، تب آپ کو کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اپنے اہل و عیال کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی اصلاح ہو جائے تو پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ دعوت دیتی اس بات کی کہ آپ سب سے پہلے اپنی فکر کریں، جب اپنی فکر مکمل ہو تو پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اس لیے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ کی ذمہ داری میں ہیں، اور ان کی فکر کرنا یعنی ان کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی ہو تو آپ کی اولاد صالح یعنی اصلاح شدہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کوئی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کسی اچھے کام کے کرنے کا حکم دے اور آپ میں وہ اچھا عمل موجود نہیں ہے تو وہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کیسے اس پر عمل کریں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ترک خرافات سب سے پہلے آپ پر لازم ہے، یعنی اپنی اصلاح آپ خود کیجئے، اس کے بعد فکر کیجئے اپنے اہل و عیال کی، اس لیے کہ اہل و عیال کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی اور آپ کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کی اصلاح نہ کی تو اپنے آپ سمیت اپنے اہل و عیال کے گناہوں کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ کس پر ہے؟ آپ پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی اور آپ کے بگڑنے کی وجہ سے آپ کی اولاد بگڑ گئی، آپ کے بے راہ رو ہونے کی وجہ سے آپ کی اولاد بے راہ رو ہو گئی، اس لیے ان سب کا گناہ اور غلطی آپ کے اوپر ہوگا۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے جس میں وہ ہرقل کا واقعہ کتاب بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہان مملکت کے نام دعوتی خطوط لکھے تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان عارضی صلح ہو گئی تھی کہ فریقین آپس میں اب 10 سال تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ایک صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو کیا طے ہوا تھا کہ فریقین آپس میں کتنے سال؟ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ تھی کہ اس درمیان میں اگر جو قبیلے عرب کے ہیں جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہیں، یعنی مکہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں، مدینہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں۔ یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ کا آدمی مدینہ چلے جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینہ کا آدمی مکہ چلا جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول ایسا نہیں اسی زمانے میں تھا، دنیا میں گاہے بگاہے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر واپسی کے نام پر ہماری کوئی لڑکی یا لڑکا ان کے یہاں چلا جائے تو گھر واپسی ہے، ان کا کوئی آدمی آئے تو دھرمانترن ہے، یعنی دھرم بدل دینا ہے۔ جو معاملہ کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے۔ ہمارا بچہ، ہماری لڑکی ان کے ہاں چلے جائے تو اس نے پیار میں دھرم تیاگ دیا اور آؤ بھگت اور استقبال ہے،
اور ان کا کوئی آدمی ادھر آ جائے اسلام قبول کر لے تو دھرمانتر لالچ ہے اور اس کو یہ دیا گیا وہ دیا گیا۔ اس زمانے میں بھی اسی مدعے پر مشرکین مکہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح اسی پر ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے مان لیا تھا۔ تو صلح جب ہو گئی تو مکہ والے تجارت کی غرض سے روم گئے مکہ ابو سفیان کی سرکردگی میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدت میں جب کہ صلح ہو گئی تھی آپ بھی چپ نہیں بیٹھے، اس زمانے کے عرب کے علاقے کے یا عرب کے باہر کے جتنے بھی حکومتیں تھیں ان حکومتوں کے نام آپ نے دعوتی خطوط لکھے۔ اس دعوتی خطوط میں کیا تھا کہ اسلام کی سچائی کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہا تھا کہ اسلام قبول کر لیجئے آپ لوگ سلامتی میں رہو گے، اسلام قبول کر لو نجات ملنے والی ہے، اسلام قبول کر لو اللہ کی رحمت و مغفرت نازل ہو جائے گی، اسلام قبول کر لو اسلام ہی سچائی ہے اور یہی صداقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطوط آج کتابوں میں موجود ہیں، اس زمانے میں جو آپ نے خط لکھے تھے۔ اس میں سے ایک خط جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا تھا۔ کس کے؟ روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا تھا۔ ایک خط بہت لمبا چوڑا خط ہے، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں جو بہت ساری باتیں لکھی تھیں اس میں ایک بات تھی اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِسِيِّينَ، اگر ایسا نہیں کرو گے اسلام قبول نہیں کرو گے تو پوری رعایا کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِثِيِّينَ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ساری رعایا کا گناہ، ساری رعایا کے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ تم اسلام قبول کر لو گے، سربراہ مملکت ہو، تم کو دیکھ کر کے پوری رعایا اسلام قبول کر لے گی کہ ہمارے بادشاہ کا فیصلہ ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو لوگ اسلام کو جانیں گے نہیں، اس لیے ان کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ آپ اس کو آپ یہ سمجھیے، اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ کی اولاد کا گناہ بھی ہمیں لوگوں کے سر ہوگا۔ بچے بگڑے اور اولاد کے بگڑنے کا سبب ہم اور آپ بنے کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور اپنی اصلاح کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے، نہ کبھی ہم نے سمجھنے کی اس پر بحث کی، کبھی ہم نے نہ اس پر کبھی گفتگو کی، اور اس طرح سے کر کے اپنے عمر کو ضائع کیا، اپنے وقت کو ضائع کیا، اور بے اصلاح کی ہماری زندگی گزرتی چلی گئی۔ بھائیو، اس لیے ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر آدمی کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ آپ کا حساب کوئی دوسرا دینے نہیں جائے گا اللہ کے سامنے۔ آپ اور ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا حساب خود دینا ہے، اس لیے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اپنی ذات میں اصلاح خود پیدا کرنا ہے۔ کوئی آپ میں اصلاح پیدا کر دے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ اصلاح قبول نہ کریں تو آپ میں کوئی اصلاح پیدا کر نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی بڑی بڑی اجلاس، کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں، کتنے بڑے بڑے علماء کے وعظ اور نصیحتیں کہ دل کو چھو جائیں، کتنی بلیغ تقریریں کہ سماعت اور دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، لیکن آدمی وہاں جیسے سنتا ہے ویسے ہی گھر اٹھ کر چلا آتا ہے، نہ وہ اصلاح قبول کرتا ہے، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ جب تک سنا اچھا لگا، اس نے تقریر صرف لذت کے لیے سنی ہے۔ آپ یاد کیجئے آج کا زمانہ اور آج کا ماحول جو ہے، ہم لذت یعنی لطف کانوں سے لیتے ہیں، آنکھوں سے لطف پیدا کرتے ہیں دیکھ کر کے، کانوں سے لطف لیتے ہیں سن کر کے، ہم تقریروں سے لطف لیتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں۔
ہم تقریروں پر واہ واہ کرتے ہیں لیکن اصلاح قبول کرے دل سے، یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے خطیبوں کی وعظ اور ان کی نصیحتیں، ان بڑی بڑی محفلیں، لاکھوں لاکھ کا مجمع اور کروڑوں کا خرچہ، لیکن اس ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی نے بھی اصلاح قبول نہیں کی۔ اس کے برخلاف آج سے کئی سال پہلے کی تقریریں اور ان کی اس زمانے کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہو پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک عالم تقریر کرتا ہے، ایک عالم وعظ کہتا ہے، اور سامعین میں سے کتنے لڑکے، کتنے نوجوان، کتنے بزرگ اٹھ کر کے پروانہ وار آتے اور کہتے ہیں کہ حضرت آج سے ہماری زندگی میں تبدیلی آپ دیکھیں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم فلاں گناہ جو آپ جس غلطی اور گناہ کو بیان کر رہے ہیں اس غلطی سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ ایسا نہیں بلکہ کہتے ہیں آپ ہاتھ دیجئے، میں آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ وہ بیعت کا سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ بیعت کا سلسلہ یہی کہ معاہدہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ بیعت مطلب معاہدہ کرتا ہوں کہ جس غلطی کی نشاندہی آپ نے کی ہے اب وہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، اب وہ غلطی ہماری زندگی میں کبھی دہرائی نہیں جائے گی۔ یعنی وعظ سے، تقریر سے، نصیحت سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اصلاح کی نیت سے محفل میں آتے تھے، اصلاح کی غرض سے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ کس کی اصلاح؟ یہ نہیں ان کی ہو جائے، ان کی ہو جائے، اپنی اصلاح ہو جائے، اپنی ذات میں اصلاح ہو جائے۔ اسی اصلاح کی غرض سے جب محفلوں میں شریک ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا تھا اصلاح کی قبول کرنے کے لیے۔ آج وہ توفیق نہیں ہے۔ آج اس نیت سے ہم کہاں محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، کہاں بعض وہ نصیحت کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ بہرحال ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ نہ ہمارا حساب ہماری بیوی دے گی، نہ ہم اپنی بیوی کا حساب دیں گے، نہ ہم بچوں کا حساب دیں گے۔ سب کو اپنا اپنا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، اور ہر آدمی فرداً فرداً اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر آدمی قیامت کے دن تنہا تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے عمل کا حساب دے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر ایک سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کلام کرے گا، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ اور بندے کے درمیان جب کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور ہر آدمی کو اپنی نیت کے اعتبار سے اس نے جو بھی اس دنیا میں کیا ہے، عمل خیر یا عمل شر، اس سے پوچھا جائے گا اور اس کو بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ جواب دہی جب ہر انسان کی اپنی اپنی ہے تو اس کو اپنی اصلاح کی خود فکر بھی کرنی چاہیے۔ جواب کو جواب دینا ہے، اکیلے اکیلے جواب دینا ہے، ہر ایک کو فرداً فرداً اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو جواب دہی بھی کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ اور اصلاح کس کی ہے؟ اصلاح بھی اس کو اپنی خود کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اصلاح قبول نہ کریں تو کوئی دوسرا آدمی آپ کو مصلح نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں بگاڑ اسی لیے پیدا ہوا، دنیا میں خرابی اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہم دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے چل پڑے، دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ نہ ہم نے اپنی اصلاح کی، نہ اپنے گھر کی اصلاح کی، اور ہم نکل پڑے دو گاؤں، دوسرے گاؤں، تیسرے گاؤں، صوبہ بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ تو ملک چھوڑ کے بیرون ملک چلے گئے اصلاح کرنے کے لیے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے
کہ ان کے اوپر اللہ نے یہ مکلف ہی نہیں کیا تھا. اللہ نے آپ پر مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے گھر اور اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کیے بغیر کہیں آپ دوسری جگہ اصلاح کے لیے نکل پڑیں. اور آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہی اصلاح میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سدھر جائیں، لیکن ہم اپنے آپ میں نہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں معاشرہ ٹھیک ہو جائے، لیکن معاشرے کا ایک جز اور حصہ ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم سدھرے ہوئے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں. نہ ہم کو کسی علم کی ضرورت، نہ ہم کو کسی تزکیے کی ضرورت، نہ ہم کو کسی کے تعلیم کی ضرورت، نہ ہم کو کسی کی تربیت کی ضرورت. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہم کو فکر ہے زمانے کی. فکر ہم کو اپنے کی نہیں، فکر ہے ہم کو زمانے کی. بھائیو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج، یہ ہماری سوچ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے. آپ کو اللہ نے مکلف کیا ہے اتنا کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے. شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ اصلاح کیجئے اپنی اولاد کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت صحیحہ کی شکل میں. اور آپ جب اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی اولاد کی اصلاح کر لیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں، تو یہ اصلاح درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علاج کہ آپ کو علاج اپنے گھر میں کرنا ہے اور آپ چلے گئے کہیں اور جگہ پر علاج کرنے کے لیے. قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے اور غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کون سا عمل بھیجا ہے. نفس کا تذکرہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی اس آیت میں جس میں اللہ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس یہ غور کرے اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کس طرح کا عمل بھیج رکھا ہے. نفس سے مراد یہ ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حساب اصغر سے پہلے حساب اکبر کی فکر کرنی چاہیے. حساب اکبر یعنی اللہ کا حساب جب ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لینا، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کر لینا. یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس حساب اکبر سے پہلے یعنی اللہ کو حساب دینے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ خود کیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ خود لیجئے. آپ کے اندر کہیں شرک ہے، آپ اس کے بارے میں خود غور کیجئے. آپ کے گھر میں کہیں بدعت ہے، بدعتوں کا چلن ہے، آپ اس کے بارے میں خود فکر کیجئے. آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس پر غور آپ کو کرنا ہے. آپ کے یہاں کتنا سنت پر چلن آپ کے گھر میں ہے اور کس قدر شرک و بدعتوں پر عمل ہے، اس کی فکر آپ کو خود کرنی ہے. میری مائیں بہنیں اگر ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ محاسبہ کرو، یعنی اپنی اصلاح کرو، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لو. اور اعمال چاہے اعمال نمازوں کے عمل ہوں، زکوٰۃ کے عمل ہوں، اور دیگر شب و روز کی آپ کی زندگی ہو، یعنی آپ کے سونے سے لے کر کے جاگنے تک، جاگنے سے لے کر کے سونے تک آپ دیکھیے کہ آپ کا معمول کیا ہے، آپ کی اہلیہ کا معمول کیا ہے، بچوں کا معاملہ کیا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے. یہ فکر آپ کو اور ہم کو کرنی ہے. آپ کے گھر کی فکر کوئی دوسرا کرنے آئے گا؟
آپ کے گھر کی اصلاح آخر کرے گا کون اگر آپ نہیں کریں گے؟ آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ ہی اپنے گھر کے مالک و مختار ہیں، آپ ہی کے ماتحت آپ کے آل و اولاد ہیں۔ آپ صرف ان کے روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف ان کے روٹی کپڑا مکان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ شریعت نے آپ کو روٹی کپڑا مکان کے سوا ایک اور ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ کہ آپ کے یہاں دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، آپ کے یہاں شریعت پر کتنا عمل ہو رہا ہے، آپ کے یہاں سنتوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے، آپ کے یہاں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا مزاج کتنا ہے۔ یہ بھی کس کی ذمہ؟ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ تھکے ہارے گئے اور سو گئے، کھائے پیے لیٹ گئے، صبح اٹھے چلے گئے، آپ کے بچوں کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ آپ کے بچوں کی دین کی فکر کون کرے گا؟ کیا صرف مولانا صاحب کریں گے؟ کیا صرف جمعہ کے خطبے میں صرف عالم صاحب کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی؟ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اس لیے کہ لوازمات زندگی کے ساتھ ساتھ دین کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور یہ ایک زائد ذمہ داری ہے جو اوروں کے ہاں ہو یا نہ ہو، دوسری قوموں کے یہاں ہو یا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کے یہاں نہ ہو، ان کے یہاں صرف کھانا ہی زندگی ہے، پہننا ہی زندگی ہے، سو جانا ہی زندگی ہے، اور زندگی لطف کا نام ہے، مزہ کا نام ہے، سیر و تفریح کا نام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زندگی صرف کھانے کا نام نہیں ہے، پہننے کا نام نہیں ہے، صرف سو جانے کا نام نہیں ہے، صرف جاگتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کر رکھی ہے۔ اس لیے صاحبو، اپنا محاسبہ کرو۔ محاسبہ مطلب اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح اپنی ذات سے کرو، اور یہ غور کرو کہ آپ کے گھر میں دینداری کتنی ہے۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، کیا آپ کی صبح تلاوت قرآن کریم سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی صبح نماز فجر سے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سوئی پڑی رہیں گی تو کیا آپ کی بچی جاگ کر نماز پڑھے گی؟ اگر آپ سوئے رہیں گے تو کیا آپ کے ننھے منھے بچے جو قریب البلوغ ہیں، کیا وہ مسجدوں میں آپ غور سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ مسجد جائیں گے؟ آپ سوئے پڑے ہیں، آپ کی اہلیہ سوئے پڑی ہیں، دن نکلے لوگ اٹھتے ہیں، آپ کے گھر میں کہاں دینداری ہے؟ تو شیطان کی آماج گاہ ہے۔ اس لیے لوگوں فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ حالانکہ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن یہ بڑے بڑے پتھر ہیں، لیکن انسان کچھ ایسے عمل کر جاتے ہیں کہ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جانے والا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم آپ سے زیادہ گفتگو نہ کر کے یہ بات ہم گزارش کریں گے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ آج بے راہ روی کا زمانہ ہے، بگڑنے کا زمانہ ہے، اور بگڑنے کے بہت سارے وسائل اور بہت سارے اسباب ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کے، بچیوں کے بگڑنے کے آپ نگراں اور آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کو بگڑنے سے بچائیں، بچوں کو بگڑنے سے بچائیں۔ غلط صحبت میں آپ کے بچے نہ رہیں، غلط صحبت میں آپ کی بچیاں نہ رہیں۔ بڑے بڑے موبائل کے ذریعہ آج بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہماری بالغ بچیاں غیروں کے ساتھ جانے پر ایک طرح سے مجبور ہو رہی ہیں۔ مجبور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتی دنیا کے دھوکے کو، جان نہیں پاتی ہیں دنیا کے جال کو، اور وہ پھنس کر کے اپنا ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی بیچ دیتی ہیں۔ اس لیے اصلاح آپ کیجئے، فکر کیجئے،
اور یہ فکر ایک مرد کی ذمہ داری ہے اور فکر ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اصلاح کرے، اپنے گھر کو دیندار بنائے اور اپنے گھر کو اس طرح سے بنائے کہ اس کے یہاں دین کا بول بالا ہو، شریعت کا بول بالا ہو، اصلاح ہو۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ اس کی غلطی ہے تو اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن غلطی تو تب ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ ہم بالکل پڑھے لکھے اور اب کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم کو کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل پاک صاف ستھرے ہوئے ہیں، ہم کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ اور فکر شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جس میں وہ عام لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اے لوگوں سنو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بڑے حساب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بڑے حساب یعنی اللہ کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے عقیدے کی محاسبہ اور اپنے اعمال کا محاسبہ، اور ان سب سے بڑھ کر کے لوگوں اور میرے پڑھے اسکول جانے والے بچے اور بچیوں، میرے یہ نونہال بچے، اپنے وقت کا محاسبہ کرو۔ وقت کا محاسبہ، وقت کے محاسبے کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے سلف صالحین اپنے وقت کا بہت صحیح استعمال کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوقات فضول میں ضائع ہو جائیں، ان کے اوقات یہی کھیل کود میں ضائع و برباد ہو جائیں۔ وہ اپنے قیمتی لمحات کی قدر کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت جو اللہ نے ہم کو گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں اور لمحات میں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ابھی آپ کو میسر ہے۔ جیسے غرغرہ شروع ہوگا، جیسے ہی اچانک ہچکی آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس سے پہلے کا وقت ضائع کر دیا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ نے عمر ضائع کر دیا، اپنی اصلاح نہیں کی، کچھ کر نہیں پائے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے لوگوں نے وقت قریب لوگوں سے کہا کہ عمر ضائع ہو گئی۔ کیوں عمر ضائع ہو گئی؟ اپنی اصلاح نہیں کی۔ کیوں عمر ضائع ہو گئی؟ اپنا محاسبہ نہیں کیا۔ کیوں عمر ضائع ہو گئی؟ اپنی ذات میں اصلاح نہیں کر پائے خاطر خواہ جیسے کہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بچوں، آپ عمر ضائع کرو گے، تعلیم میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اپنے کتنے قیمتی اوقات کو فضول موبائل میں ضائع کرتے۔ ارے غیروں کے بچے پڑھتے ہیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اور ایک مقام پیدا کرنے کے لیے، ہمارے بچے اور بچیاں اپنے قیمتی اوقات کو موبائل کے گیم میں ضائع کر کے اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ وہ بڑوں کا بھی معاملہ یہی ہے، بچوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے بڑے سے بڑا موبائل ان کے ہاتھوں میں دے کر کے ہم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے وقت کا خیال کرو۔ یہ قیمتی اوقات کل اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم تب تک ہٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک حدیث میں 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لے، ایک حدیث شریف میں 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہ کر لے۔ اس میں ایک بات یہ کہ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں ضائع کی،
اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو آپ نے کہاں خرچ کیا اور کہاں اس کو لگایا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کو آپ نے کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ ان اوقات کے بارے میں آپ سے محاسبہ کیا جانے والا ہے۔ اس لیے اے گھروں کے ذمہ داروں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے ماتحت آپ کی بچیاں اور بچے، آپ ان کو موبائل کے ذریعہ ان کی قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرائیے، ان کو تعلیم میں لگاؤ، ان کو آپ پڑھاؤ، سوتے وقت ان کو سونے کی دعائیں، بہت ساری دعائیں یاد کراؤ، بیت الخلا جائیں ان کو بتاؤ کہ اس وقت کون سی دعا، نکلتے وقت کون سی دعا، دیگر ذکر و اذکار ان کو آپ بتائیے۔ ان کی عمر کو اور ان کی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے اور ضائع ہونے سے بچائیے، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بھائیو یاد رکھو کامیابی اپنی ہی اصلاح سے ملے گی، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی آپ کو اپنی اصلاح کرنے سے ملے گی، کسی دوسرے کی اصلاح سے آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ بڑا کسی کے کندھے پر کھڑے ہو کر کے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، یعنی اپنی اصلاح خود کرنی ہوگی، اپنی ذات میں اصلاح خود آج سے اور ابھی سے شروع کرنا ہوگا۔ لوگ بہت کہتے ہیں دنیا میں بہت جھوٹ بولا جاتا، سماج میں بہت برائی ہے، معاشرے میں یہ کمی ہے۔ آپ معاشرے کو چھوڑیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی ذات سے شروعات کیجیے، آج سے اور ابھی سے شروعات کیجیے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرو گے، آپ کوئی وہ کام نہیں کرو گے جو ہمارے دین و شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اور ہم ایسا معاہدہ کر کے اٹھے یہاں سے اور اپنی زندگی کا جز بنا لیا تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کامیابی کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اگر اپنی اصلاح پیدا کر لیں، ہم خود اپنی ذات سے اس کی شروعات کریں تو کامیابی کی گارنٹی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ میں تزکیہ پیدا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی بھی جس نے اپنے گناہوں کو چھپا کر کے کیا لیکن اصلاح نہیں کی، چھپا کر کے کیا، کوئی جان ہی نہیں پاتا ہے، کوئی ایسے غلطی اور ایسا گناہ کرتا ہے کہ کوئی جان ہی نہیں پاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھپا کر کے غلطی کرنے والے جو اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ خائب و خاسر ہیں، وہ نقصان و خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ اصلاح کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ اصلاح کی نیت ہی نہیں رہے تو آپ بڑی بڑی کانفرنسوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بزرگوں کی محفلوں سے چلے جاؤ، بیٹھ کر کے اٹھ کے چلے آؤ گے، اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے؟ مدینہ کے منافقین نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ سمجھتے ہیں؟ مدینہ کے منافقین عبداللہ ابن ابی، دیکھیں نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نبی کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، نبی جب وعظ کہتے تھے تو سر ہلاتے تھے، ہاں بہت اچھا بہت اچھا، لیکن دل سے وہ اصلاح نہیں چاہتے تھے، دل سے وہ نفاق پر رہنا چاہتے تھے، دل میں ان کے اندر قدورت تھی اور غیبت، چغلی اور گناہ بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ سچے مومن بن جائیں، سچے ایمان والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کو منافق کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منافق کہا۔ اس لیے لوگوں،
جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہم اور آپ نہیں کریں گے اللہ کی توفیق بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو کمیاں اور غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر کے سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے تقریر نہیں درس کی روشنی میں ایسے بیان کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی اپنی بات ہے، کوئی وعظ، کوئی ایسی کوئی خطاب یا تقریر نہیں ہے، بس ایک ملی جلی گفتگو ہے تاکہ بات سیدھے سادھے ہم سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔